بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایم اسلم آرچولوجی اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں لایا ہوں آپ کے لیے 2024 کے حالات آپ کے کیسے رہیں گے۔ 2024 کے نحس اوقات اور نحس ایام اور سید ایام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان نحوستوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کے لیے 2024 کا ذائچہ بنایا ہے۔ اس میں نے 3 طرح کے علم استعمال کیے ہیں۔ اس میں ایک علم آسٹرولوجی جسے آپ ستاروں کا عالم کہتے ہیں، اور دوسرا ہے علم جفر، اور تیسرا ہے علم رمل۔ ان تینوں علموں کو ملا کر میں نے 3 ذائچے بنائے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کا 2024 کے جو آپ کو آنے والے وقت کے بعد معلومات دوں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس کو بھی کوئی مجھ سے مشورہ چاہیے یا مجھ سے کوئی کسی بھی قسم کا سوالات کرنا چاہے یا کوئی مشورہ لینا چاہے کسی بھی قسم کا، دنیا کے معاملے میں کئی معاملات ہوتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، آدمی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں کیا کروں، تو اس کے لیے وہ مجھ سے فری میں مشورہ لے سکتا ہے۔ میں اس کا ذائچہ بنا کر اس کے بارے میں میری چھوٹی سی عاجزانہ التجا ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ہم شروع کرتے ہیں برج دلو والے کے حالات۔ برج دلو والوں کے حالات 2024 میں کیسے رہیں گے۔ تو برج دلو والوں کے لیے 29 مارچ 2025 تک سیارہ زحل کی سید کرنیں آپ کے روزمرہ کے معاملات، زندگی کے نشیب و فراز میں مثبت تبدیلیاں لائیں گی۔ آپ کی قابلیت مستقل مزاجی، خود اعتمادی، باعمل ترقی کا باعث بنے گی۔ سیارہ زحل سبھی کے لیے عروج اور زوال آزمائش لے کر آتا ہے، اور 2024 میں اس سید ستارے کے سید پوزیشن میں آنے کی وجہ سے آپ کی لائف بدل جائے گی۔ بہت سارے دلوی افراد کے حالات اور واقعات میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ جن دلوی افراد کے اس سال شادی ہوگی تو اسے خوش بخت اور مالدار شریک حیات ملے گا۔ آپ کے سماجی اور سیاسی حیثیت اور شخصیت میں اضافہ ہوگا۔ ملازمت کی ترقی ہوگی، بزنس، کاروبار اور آپ کی عزت اور شہرت میں اضافہ ہوگا۔ اپریل کا سورج گرہن اور 18 ستمبر کا چاند گرہن آپ کے خانہ مال میں لگے گا۔ آپ کے خانہ مال میں لگنے کی وجہ سے آپ کو شدید مالی پریشانی اور آزمائش کا شکار بنائے گا، اور آپ پر لازم ہوگا کہ ان نحس تاریخوں میں یا اس سے قبل کوئی احتیاطی تدابیر کر لی جائیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گی۔ اپریل اور ستمبر ان 2 مہینوں میں کوئی بڑا لین دین، کاروباری معاہدہ کرنے سے پہلے اچھی طرح مشاورت کر لیں تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ ان سبھی ناقص ایام میں استغفر اللہ مسلسل پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں۔ 2024 میں آپ کے ناگہانی اخراجات مالی مسائل اور پریشانیاں لا سکتا ہے، خاص کہ ان لوگوں کے لیے جو دلوی افراد اپنی مرضی سے، مشاورت سے ہٹ کر اپنی دولت کا خرچ کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اپنے اور عزیز و اقارب کے امراضی اخراجات بھی ہو سکتے ہیں۔ 14 مئی 25 تک اضافی اخراجات ہو سکتے ہیں۔ متوقع مالی آزمائشوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں، اور سال کے کچھ ایام میں ذرائع آمدنی میں اضافہ بھی ہوگا۔ احباب کی جانب سے آپ کی مالی مدد بھی کی جائے گی اور مشاورت بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی طبیعت میں صلہ رحمی اور سخاوت کا عنصر نمایاں طور پر موجود ہے۔ آپ اپنے حاضر دماغی اور انتظامی صلاحیتوں میں اضافے کے سبب اپنے اور اپنے خاندانی افراد، عزیز و اقارب کی دل جوئی عبادت سمجھ کر بجا لائیں گے۔ صاحب اولاد افراد کو بچوں کی خوشی ملے گی۔ محبت کی شادی کرنے والوں کے لیے 2024 غیر معمولی سال ہوگا۔ محبت میں کامیابی کے ساتھ منگنی اور شادی ہوگی۔
इनामी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले, प्राइज बांड में किस्मत आजमाने वाले, इन अफराद को साल में 2024 में कई खुशबख्ती के मौके मिलेंगे। ज़ोहल की सैद पोजीशन होने से किस्मत आजमाई के लिए कई एक खुशखबरियाँ ज़ोहल के सैद पोजीशन में होने से किस्मत आजमाई के लिए कई एक खुशबख्ती के मौके आपके मुंतज़र होंगे। बेरोज़गार अफराद के रोज़गार में इजाफा होगा। मुलाजमत के कई एक मौके आपको मिलेंगे। जिन दिलवी अफराद को ज़्यादा अरसे से सेहत के मामलात और बीमारी में मुब्तला हैं, ये साल इनके लिए शफायाबी के लिए अहम साल होगा। सयारा ज़ोहल की मजबूत और सैद पोजीशन वो भी आपके ताले में 30 साल के बाद ज़ोहल के सैद किरणों की वजह से आपकी शादी खाना आबादी के लिए एक निहायत अहम साल दिखाई दे रहा है, वो भी आपकी पसंद की शादी के लिए। इस साल जिन दलवी अफराद की शादी खाना आबादी होगी, उन्हें खुशबख्त और दौलतमंद हम सफ़र मिलने के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। खुशबख्ती में मज़ीद इजाफा होगा। इस साल गैर मुतवक्का तौर पर बग़ैर मेहनत के दौलत मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे विरासती मामलात पर, विरासती तौर पर या इनामात के ज़रिए या इंश्योरेंस के ज़रिए आपको दौलत मिल सकती है। और मकरूज़ दिलवी अफराद को कर्ज़ की अदाई के लिए भी ये साल अहम रहेगा। लेकिन शर्त ये है, अगर आप सच्ची नीयत से कर्ज़ अदा करना चाहते हैं तो, और कारोबारी अगराज व मकासद के लिए कामयाब आपके सफ़र होंगे। आला तालीम के लिए तलबा जो बैरूनी मुल्क जाना चाहते हैं, तो इनको मुकम्मल या हाफ स्कॉलरशिप बेआसानी मिल सकती है। हज व उम्रा और ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए जाने के लिए या सैर व सयाहत के लिए दिलवी अफराद के लिए 2024 एक मुआवन और मददगार साल दिखाई दे रहा है। कारोबारी और पेशा वाराना उम्र में कामयाबियाँ आपका मुकद्दर चुनेगी। पेशा वाराना उम्र में कामयाबियाँ आपकी कदम चुनेंगी और समाजी हैसियत और शख्सियत में इजाफा होगा। मुलाजमती अफराद का अपने अफसर बाला से तान मिलने से तरक्की होगी। सयारा मुश्तरी आपके 11वें घर को नाज़र होगा। 11वां घर आपके ख्वाहिशात, आपके दोस्तों और आपके बिजनेस से, कारोबार से जो मफादात होते हैं, इनसे वाबस्ता होता है। और सयारा मुश्तरी आपके 11वें घर को सैद नज़रों की वजह से हल्का अहबाब में, आपके हल्का अहबाब में अच्छे लोगों का इजाफा होगा। और कई हासिदीन और मुखालिफिन और मुनाफिकीन और दोस्त निमा दुश्मन आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। कारोबार और ज़मीन जायदाद की खरीद व फरोख्त से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। आपकी इज़्ज़त और मर्तबा की ख्वाहिश से या गैर मुतवक्का तौर पर आपकी बड़े से बड़ी ख्वाहिश और आरज़ू इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से 2024 में पूरी हो जाएगी। 2024 आपको गैर मामूली कामयाबियों और खुशियों से भर देगा और गैर मुतवक्का तौर पर आप खुशबख्त रहेंगे। और आपने अगर हुस्न तदबीर और मुस्तकिल मिजाजी और गैर मुतवक्का खुशबख्तियाँ, हुस्न तदबीर और मुस्तकिल मिजाजी फरमाने से एक बड़ा दुनियाई या रूहानी हल्का अहबाब आपके इर्द गिर्द मुखलसाना अंदाज में जमा हो सकता है। 2024 में आपके मुखालिफिन, हासिदीन न सिर्फ आपके सामने आश्कार हो जाएंगे, बल्कि आपसे माफ़ी और मदद के भी तलबगार होंगे। ये होगा आपके ऊपर प्लूटो सयारा की सैद किरणों की वजह से। और 25 मार्च को चांद ग्रहण का लगना, ये आपके खाना माल में लगेगा। खाना माल में ग्रहण के लगने की वजह से आपको माली उतार चढ़ाव, नागहानी अखराजात
مالی نقصانات اور فیملی اندیشے ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مالی نقصانات بھی آپ کو ہو سکتے ہیں۔ اور 18 سپتمبر کا چاند گرہن وہ بھی آپ کے خانہ مال میں ہی لگے گا۔ یہی جو خانہ مال سے منصوبات معاملات ہیں دوبارہ آپ کے سامنے پریشانیوں کے سبب بنے گے۔ مقصد وہی پریشانیاں، مالی اخراجات اور زیادہ خرچہ، آمدنی کم اور خرچہ زیادہ۔ اور 2 اکتوبر کا سورج گرہن آپ کے 8ویں گھر میں لگے گا۔ اس سے آپ کے ازدواجی شراکتی تعلقات میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور مالی لین دین، قرضہ لینے دینے میں بد اعتمادی اور مسائل ہو سکتے ہیں۔ ان ایام میں آپ کو نماز کسوف اور نماز خسوف ادا کر کے گرہنوں کی نحوست سے بچا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو گرہن ہوتے ہیں ان سے ہماری زندگی کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ جب یہ چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے تو اس سے 15 دن پہلے ہی اس کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے 15 دن بعد تک اس کے اثرات رہتے ہیں۔ مقصد 1 مہینے تک ایک گرہن کا، چاند گرہن کا اور سورج گرہن کی نحوست ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ ہے نماز کسوف اور نماز خسوف۔ وہ آپ بھی پڑھیے اور اپنے قریبی احباب کو بھی نماز کسوف اور خسوف پڑھنے کا تلقین کریں۔ تو یہ ہیں حالات برج قوس والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اور جاتے جاتے آپ سے یہ ہم چھوٹی سی عاجزانہ دوبارہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم۔